بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامہ کے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حکایات کی سیریز کے سلسلے میں ایک حکایت اور پیش کر رہے ہیں۔ یہ حکایات ہم کو درس دیتی ہے کہ ہم اپنے صلاحیتوں کو، اپنے اندر کی خوبیوں کو اجاگر کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی اس سے روشناس کرائیں اور ان کو بتائیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ لہذا ناظرین، اب ہم اس کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ دوستو، کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دانشور اپنی کار سے کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ اتفاقاً ایک دیہات کے قریب اس شخص کی کار میں کوئی خرابی آ گئی۔ وہ شخص مدد کے لیے گاؤں میں داخل ہوا تاکہ کوئی گاڑی کا میکینک مل سکے تو گاڑی صحیح کرا کر آگے سفر جاری رکھ سکے۔ جب وہ گاؤں میں داخل ہوا تو اس نے ایک عجیب نظارہ دیکھا کہ ایک عمر رسیدہ شخص چارپائی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گرد چند مرغیاں اور چوزے دانہ چگ رہے ہیں، مگر اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ ان مرغیوں کے بیچ میں ایک باز کا بچہ بھی ہے جو مرغیوں کی طرح ہی دانہ چگ رہا ہے۔ اس شخص نے اس بوڑھے آدمی سے باز کے بچے کے اس طرح دانہ چگنے کی وجہ دریافت کی تو بوڑھا شخص بولا کہ میں ایک دن پہاڑی راستے سے گزر رہا تھا کہ وہاں یہ باز کا بچہ، جو کہ ابھی مشکل سے ایک ہی دن کا ہوگا، مجھے پڑا ہوا ملا۔ میں نے اس کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہ زخمی تھا۔ میں نے گھر لا کر اس کی مرہم پٹی کی اور اس کو مرغی کے بچوں کے ساتھ ہی دڑبے میں ڈال دیا، اور یہ باز کا بچہ مرغی کے بچوں کے ساتھ ہی پلنے لگا اور یہ خود کو مرغی کا چوزا ہی سمجھنے لگا، اور جو حرکت چوزے کرتے وہی یہ بھی کرنے لگا۔ اس دانشور شخص نے اس بوڑھے شخص سے گزارش کی کہ یا تو مجھے یہ باز کا بچہ تحفتاً دے دیجیے یا اس کی جو قیمت چاہیں آپ مجھ سے لے لیجیے۔ میں پرندوں پر تحقیق کرتا ہوں، لہٰذا میں اس باز کے بچے پر بھی تحقیق کرنا چاہتا ہوں۔ اس بوڑھے شخص نے باز کا بچہ اس دانشور کو تحفتاً دے دیا۔ باز کے بچے کو لے کر وہ شخص اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ اب اس شخص کا روزانہ کا معمول بن گیا تھا کہ وہ باز کے بچے کو چھت سے نیچے پھینکا کرتا تھا، مگر باز کا بچہ مرغی کی طرح بغیر پر پھڑپڑائے نیچے آ گرتا تھا۔ وہ شخص باز کے بچے کو روزانہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ ایک باز کا بچہ ہے، مرغی کا نہیں۔ اس کے لیے اس شخص نے ہر راہ اور ہر حربہ اختیار کیا تاکہ یہ باز کا بچہ اپنی شناخت حاصل کر سکے، مگر باز کا بچہ اپنی موجودہ حالت سے باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ آخر کار ایک دن وہ شخص اس باز کے بچے کو اپنے ہمراہ لے کر ایک اونچے پہاڑ پر گیا اور اس باز کے بچے سے بولا کہ آج میں تجھ کو تیری اصل شناخت دلا کر ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے باز کے بچے کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیا۔ باز کا بچہ سہم گیا۔ اس کو اتنی اونچائی سے گر کر اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ زمین قریب آتی جا رہی ہے تو اس نے اپنی آخری کوشش کے طور پر اپنے پر پھڑپڑائے اور اڑنے کی کوشش کی، اور جو باز کا فطری عمل ہے وہ وہی کرنے لگا، اور تھوڑی سی کوشش کے بعد اپنی فطری اڑان کو بھرنے لگا۔ وہ اوپر اور اوپر اڑنے لگا۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ آخر کار وہ بلند ترین پہاڑ بھی اس کے آگے چھوٹا ہو گیا۔ دانشور شخص بھی باز کو اس طرح اڑتا دیکھ کر خوش ہوا اور بولا کہ اے باز، میں نے تیری شناخت اور تیری صلاحیت کو اجاگر کیا ہے۔ تیرے اندر یہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں، مگر چوزوں کے درمیان رہ کر تو اپنی شناخت اور اپنی صلاحیتیں
استعمال نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دوستو، آج ہمارا حال بھی اس باس کے بچے کی طرح ہے۔ ہم بھی آج اپنی شناخت بھول چکے ہیں۔ ہم جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت ہیں، اور وہ بہادر جانباز قوم ہیں جس نے حق کی راہ پر چلتے ہوئے ساری دنیا پر طویل ترین حکومت کرتے ہوئے مثال قائم کی، مگر آج ہماری تمام صلاحیتوں کو زنگ لگ چکا ہے۔ ہم حق کی راہ سے بھٹک چکے ہیں اور ہمارے ارد گرد بے شمار دشمنان ہیں، اور ہر طرح کا میڈیا بھی شامل ہے جو یہ کوشش کر رہے ہیں اور یقین دلا رہے ہیں کہ ہم باز نہیں، مرغی کے بچے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کبھی اپنی سنہری تاریخ کو نہ دیکھ سکیں اور اس دور کو یاد نہ کر سکیں جب ہم سپر پاور تھے، تاکہ ہماری شناخت ہم کو حاصل نہ ہو سکے اور ہم اس حقیقت سے بھی دور رہیں کہ ہماری پرواز کتنی بلند ہو سکتی۔ اس بات کی ہے کہ ہم خود کو اور اپنی نسلوں کو تاریخ سے روشناس کرائیں اور ہمارے اندر کی فطری صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کو اپنی تاریخ سے روشناس نہیں کرایا تو ہم کبھی اپنی تاریخ نہیں بنا سکیں گے، اور یہ دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمین جو اس طرح کے پروپیگنڈے اور اس طرح کی شاطر چالیں چل رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دبایا جا سکے، مسلمانوں کو ان کو ابھارا نہ جا سکے، یہ ابھر نہ سکیں، جو ان کی تاریخ ہے اس کو نہیں سمجھ سکیں، اپنی تاریخ کی طرف پلٹ کر نہ آ سکیں، تو یہ ان کی کوشش کامیاب ہو جائے گی، اور ہمیں اپنی تاریخ کو دیکھنا ہے، اپنی تاریخ کی طرف پلٹ کے آنا ہے۔ ہم کتنے جانباز قوم ہیں، ہم نے دنیا پر کس طرح حکومت کی اور ہم نے دنیا کو کیا کیا دیا، ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، اپنی اولادوں کو سمجھانا ہے۔ آپ اس طرف غور کیجئے اور انشاءاللہ اچھا وقت آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو مہربانی کر کے لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹس کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ میں اور مفید معلوماتی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ شکریہ۔